बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरा भारत इस वक्त शदीद खौफ और परेशानी में मुब्तला है कि ये चीन हमारे साथ कर क्या रहा है। इतना बड़ा हमला उसने मुंबई में कर दिया और भारत को पता ही नहीं चला। इस हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट आई है उसकी डिटेल्स हम आपको बताएंगे और सबसे आखिर में हम आपको रॉयटर्स की रिपोर्ट बताएंगे जिनमें वो बता रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों की हालत कितनी टाइट हुई है। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। आपको याद होगा कुछ अरसा पहले रात के वक्त अचानक ही पूरा पाकिस्तान ब्लैकआउट हो गया था। पूरे पाकिस्तान में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई थी। हुकूमत पाकिस्तान ने उसकी वजाहत भी की थी कि टेक्निकल फॉल्ट था और कुछ टेक्निकल स्टाफ को मुअत्तल भी किया गया था और ये बताया गया था कि फ्रीक्वेंसीज 0 पर चली गई हैं। जूं ही फ्रीक्वेंसीज वापस 50 पर आ गई तो पूरे पाकिस्तान में बिजली बहाल हो जाएगी और सुबह कारोबार ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही पूरे पाकिस्तान में बिजली की फराहमी बहाल हो गई थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों का कहना था कि चीन ने पाकिस्तान की मर्जी से, पाकिस्तान की इजाज़त से, बल्कि पाकिस्तान की कोऑपरेशन से पाकिस्तान पर यह तजुर्बा किया है कि अगर वो फ्यूचर में भारत पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स का इस्तेमाल करके पूरे भारत को ब्लैक आउट कर देता है तो क्या चीन ये अहलियत रखता है। एक बात ये थी और दूसरी बात ये थी कि अगर भारत अमेरिका से यही टेक्नोलॉजी लेकर पाकिस्तान को ब्लैक आउट कर लेता है तो पाकिस्तान उससे कितनी देर में रिकवर कर सकेगा। फिर उसके 2 ही दिन बाद ईरान में भी ब्लैक आउट हुआ था, क्यूबा में भी हुआ था, वेनेजुएला में भी हुआ था और पाकिस्तान में जो भी हुआ था रात के वक्त हुआ था ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन 13 अक्टूबर 2020 को जब भारत और चीन के दरमियान शदीद कशीदगी चल रही थी तो मुंबई में दिन के वक्त ये ब्लैकआउट हुआ था और स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गया था, बैंकिंग सिस्टम बंद हो गया था, अस्पताल बंद हो गए थे, ऑपरेशन थिएटर्स बंद हो गए थे। पूरे मुंबई का निज़ाम दरहम भरम होकर रह गया था और आज तक भारत ने उसकी वजाहत नहीं की क्योंकि उनको समझ ही नहीं आई थी कि उनके साथ हुआ क्या, क्योंकि 2 ही घंटे के बाद ये निज़ाम खुद ब खुद ही ठीक हो गया था। आज न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई है कि वो चीन ने भारत पर साइबर हमला किया था। अब साइबर हमले के जरिए बिजली का निज़ाम कैसे मुअत्तल किया जाता है तो बताया गया कि इनके जो पावर ग्रिड्स हैं उसमें चीन ने अपने मालवेयर्स घुसा दिए थे और उनके जरिए इनके पावर ग्रिड्स को अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स अलग चीज़ हैं। अगर वो आप यूज़ करते हैं तो उसके ज़रिए आप पूरे मुल्क का निज़ाम जो है वो पूरा सिस्टम बंद कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ बिजली का निज़ाम ही नहीं है, वो आपकी बिजली, आपका सैटेलाइट सिस्टम, आपका इंफ्रारेड सिस्टम, आपका इंटरनेट सब कुछ बंद कर देता है। राफेल तो क्या, आप राफेल का बाप भी ले आए, चीन उसको हवा में ही जैम कर देगा और उसके पायलट को कुछ समझ ही नहीं आएगी कि इस लोहे के डब्बे के साथ मैं करूं तो क्या करूं। यही कुछ हुआ था 27 फरवरी को अभिनंदन के साथ। उसने खुद बताया कि मुझे पता ही नहीं कि मैं किस मुल्क में हूं। ये बात हम आपको तब से बता रहे हैं जब 27 फरवरी का ऑपरेशन हुआ था और अभिनंदन की ये नई वीडियो जो जारी हुई है उसमें यह बात कंफर्म हो गई है कि अभिनंदन खुद कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं भारत में हूं या पाकिस्तान में हूं। उसका पीछे से कम्युनिकेशन सिस्टम ही जैम हो गया था, उसका पीछे से राब्ता ही खत्म हो गया था। फिर उसी दिन बॉर्डर के करीब इन्होंने अपना ही हेलीकॉप्टर जो गिरा दिया था, जो ये कह रहे हैं कि हमने गलती से गिरा दिया था, वो भी असल में इन्होंने नहीं गिराया था, वो भी इसी तरह से जैम हो गया था। तो बहरहाल वो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स और खदशात बताते हैं कि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास भी है, क्योंकि इस किस्म की टेक्नोलॉजीज कोई भी मुल्क बनाता है अपने दिफा के लिए, अपने असासों के दिफा के लिए। और चीन का इस वक्त सबसे कीमती असासा, बल्कि चीन की जो शहरग है वो सी पैक है। तो सी पैक को महफूज करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। इस वक्त ये टेक्नोलॉजी चीन के अलावा अमेरिका के पास भी है, लेकिन अमेरिका सिर्फ इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमला कर सकता है। लेकिन अगर अमेरिका पर हमला हो तो उस हमले को रोक नहीं सकता, जबकि चीन के पास ये टेक्नोलॉजी भी है कि अगर चीन पर हमला होता है तो चीन उस हमले को भी रोक सकता है। लेकिन मुंबई में जो ब्लैकआउट हुआ था
یہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپنز کا استعمال نہیں کیا گیا تھا، یہ سائبر حملہ تھا، یہ مال ویئرز کے ذریعے ان کے گرڈ سٹیشنز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا گیا تھا۔ اب اس واقعے کے بعد جتنی غیر ملکی کمپنیاں ہیں بھارت میں، جو ان کے دفاعی ادارے ہیں، وہ سب پریشان ہیں کہ جب چین یہ کر سکتا ہے تو وہ تو ہمارا ڈیٹا بھی بڑے آرام سے ہیک کر سکتا ہے۔ اور تو اور بھارت جو اپنی جعلی ویکسینوں کے ذریعے دنیا میں اپنا سکہ بٹھانا چاہتا ہے، چین نے ان کا بھی سارے کا سارا نظام ہیک کیا ہوا ہے۔ دی پرنٹ نے ایسے ہی نہیں لکھ دیا کہ ہو سکتا ہے اس بار سارک کی میٹنگ پاکستان میں ہو اور مودی بھی پاکستان کا دورہ کرے۔ یہ اشارے کیوں دیے جا رہے ہیں پاکستان کو کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں عمران خان سری لنکا کا دورہ کرنے لگے تو انہیں میسج دیا گیا کہ آپ بھارتی فضائی حدود کا استعمال کر سکتے ہیں؟ ایک تو عمران خان نے پوری دنیا کے سامنے بار بار ان کے مکروہ چہرے کو بری طرح سے بے نقاب کیا ہے۔ جو سیکولر کا ماسک انہوں نے پہنا ہوا تھا، سیکولرزم کا، وہ عمران خان نے بری طرح سے اتار کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا ہے۔ اب پوری دنیا ان کو دہشت گرد کہہ رہی ہے، انتہا پسند کہہ رہی ہے، اقلیتوں کے لیے خطرناک ترین ملک کہہ رہی ہے۔ پھر کسانوں نے جو ان کو پوری دنیا کے سامنے شرما کر رکھ دیا ہے، سٹیزن شپ ایکٹ نامی دنیا کا خطرناک ترین انسانی دشمن قانون، آرٹیکل 370 کا خاتمہ، کشمیر میں کرفیو، بھارت کے اندر 19 تحریکیں جو آزادی چاہتی ہیں، ایک بارڈر سارے کا سارا چین ہے، دوسرا بارڈر سارے کا سارا پاکستان ہے، دونوں بڑی طاقتیں ہیں، ایٹمی طاقتیں ہیں، دونوں بھارت کے دشمن ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، بھوٹان، نیپال، میانمار، بنگلہ دیش، سری لنکا، ان کو تو چین نے خرید لیا ہے۔ باقی بھارت نے جو ایران اور افغانستان میں پنجے گاڑے ہوئے تھے، ایران سے تو چین نے لات مار کر نکال دیا ہے اور افغانستان سے پاکستان لات مار کر نکالنے والا ہے۔ اسی لیے ان کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ اسے آپ 2 فرنٹ وار نہ کہیں، صرف چین اور پاکستان ہی نہیں ہے، اسے 2.5 فرنٹ وار کہیں۔ اس میں سکھ بھی اٹھ سکتے ہیں بھارت کے خلاف، اور یہ 2.5 فرنٹ بھی نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ بھارت کے مسلمان آرام سے بیٹھ جائیں گے اگر جنگ ہوئی تو؟ سکھ آرام سے بیٹھ جائیں گے، اور وہ جو 19 آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں جن سے بھارت کا 70% علاقہ جا سکتا ہے، وہ اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے؟ تو بھارت کے پاس اس وقت کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پاکستان سے مذاکرات کی بھیک مانگے، کیونکہ چین کی تو منت سماجت کر کے اس نے دیکھ لی ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ چین جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے۔ چین کے ساتھ ان کا جو ڈس انگیجمنٹ کا معاہدہ ہوا ہے، یہ انتہائی شرمناک معاہدہ تھا۔ یعنی ایک ملک آپ کے 10 علاقوں پر قبضہ کر لیتا ہے اور پھر آپ جا کر اس کے تمام مطالبات مان کر پھر اس کی یہ بات بھی مانتے ہیں کہ اس نے جو 10 علاقے قبضہ کیے ہوئے ہیں ان میں سے وہ 2 علاقے چھوڑ دے گا، اور آپ کے تو آلریڈی 10 علاقے قبضہ ہوئے ہیں، لیکن آپ کو بھی مزید 2 علاقے چھوڑ کر پیچھے جانا ہوگا۔ تو آپ کے ہاتھ سے تو 10 کی بجائے 12 علاقے چلے گئے، اور چین بھی ان کو اچھی طرح سے جان چکا ہے کہ یہ تو بس بالی ووڈ کی موویز دیکھ دیکھ کے، اپنی میڈیا کی بریفنگ اور رپورٹس دیکھ دیکھ کے، یہ تو بس اسی فلمی دنیا میں رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہیں۔ اب یہ باتیں پوری دنیا آہستہ آہستہ جان رہی ہے، اور انہوں نے یہ ڈس انگیجمنٹ کا شرمناک ایگریمنٹ اسی لیے کیا کہ خدا کے لیے جو لینا ہے وہ لے لو، لیکن ہماری عزت بچا لو، کیونکہ ہم نے دنیا کو بتایا ہوا ہے کہ ہم شیر ہیں۔ تو چین نے ان کی فیس سیونگ تو رکھ لی، لیکن جو کچھ بھارت سے منوانا تھا وہ منوا لیا، اور اس کے بعد بھارت نے سیز فائر بھی کر دیا پاکستان کے ساتھ، کیونکہ یہ سیز فائر کی خواہش پاکستان کی تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے فوجی وہاں کے شہریوں کو نہیں مار سکتے کیونکہ وہ ہمارے ہی لوگ ہیں، ہم صرف ان کے فوجیوں کو مارتے ہیں لیکن وہ ہمارے معصوم شہریوں کو مارتے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان نے سیز فائر کا معاہدہ کیا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کشمیر پر پاکستان اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گیا ہے یا بھارت کے ساتھ دوستی کر لی ہے۔ تو یہ حالت تھی ان کی جب انہوں نے ڈس انگیجمنٹ کا معاہدہ کیا تھا، اور ان کا میڈیا کیا بتا رہا ہے؟ ایک بار پھر اپنی عوام کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ ان کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ چین بارڈر پر تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اسے بری طرح سے شکست ہوئی ہے، اس لیے وہ اب اس قسم کے کام کر رہا ہے جو اس نے ممبئی کو بلیک آؤٹ کر کے کیا۔ ان کے میڈیا کو تو بس اتنا ہی کہنا چاہیے کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ لداخ میں آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ اب آتے ہیں آخری خبر پر۔ روئٹرز کی رپورٹ ہے،
یہ بتاتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں سیکیورٹی فورسز نے سٹیکی بامز پکڑے ہیں. ابھی تک 15 بام یہ پکڑ چکے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بڑی تعداد میں یہ بام آئے ہوئے ہیں اور یہ بام بڑے چھوٹے سائز کے ہیں, میگنیٹک ہیں, بڑی آسانی سے آپ اسے گاڑی کے کسی بھی حصے کے ساتھ چپکا سکتے ہیں اور پھر دور سے ریموٹ کے ذریعے اس کو آپ ایکسپلوڈ کر سکتے ہیں. اور کشمیر میں جتنی بڑی تعداد میں بھارتی فوج موجود ہے ان کو نشانہ بنانا بہت ہی آسان ہو گیا ہے. تو مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی فوجیں ہیں ان کی حالت اس وقت بہت ٹائٹ ہے. انہوں نے حکومت سے مزید سیکیورٹی مانگی ہے, ڈرونز مانگے ہیں کہ ہم گاڑیوں میں اکٹھے ہو کر جائیں گے, اکیلے اکیلے نہیں جائیں گے, اور ڈرونز اوپر سے ہماری نگرانی کرتے رہیں. اور یہ وہی بم ہیں جو طالبان افغانستان میں استعمال کرتے رہے ہیں. ناظرین, آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں, اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچاتے رہیں.